بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلیات قانون شیخ ابو علی سینا کی کتاب کلیات قانون کی ترتیب سے ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں، جو کہ اسباب ستہ ضروریہ ہم نے جیسا کہ پچھلے ٹاپکس میں پڑھا تھا، پچھلی ویڈیوز میں پڑھا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے ایسے 6 اسباب جن کو اسباب ستہ ضروریہ کہتے ہیں، ضروری اسباب ہیں، ان کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں سب سے پہلے اسباب ستہ ضروریہ کے تحت ہوا کا ذکر کیا تھا۔ تو آج ہم اس کے سیکنڈ لیکچر میں اس معقول و مشروع کا ذکر کریں گے، یعنی یہ والا سیکنڈ جو ہے معقول و مشروع۔ معقول و مشروع، معقول کھانے کو کہتے ہیں، معقول سے مراد کھانا یا غذا۔ معقول کے لیے جو ہے ایسا ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جو اپنے اندر بہت ڈیپ قسم کے معنی رکھتی ہے، اور اس کے اندر غذا سے متعلق تمام امور شامل ہیں۔ معقول میں ایسی غذائیں شامل ہونے چاہیے، یعنی کھانے میں ایسی غذائیں شامل ہونی چاہیے جو زود ہضم ہو اور جن کے اندر غذائی اجزاء مکمل یا متوازن حالت میں موجود ہوں۔ جو معقول ہے کھانا کھانے کی چیزیں ہیں وہ صالح القاموس ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کے اندر ایسے غذائی اجزاء ہوں کہ جو جسم کے لیے تعمیری کام سر انجام دیں، نہ کہ جسم کے اندر جا کے مزید بیماریوں یا پریشانیوں کا باعث بنے۔ تو کھانا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، غذا ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر غذائی اجزاء بکثرت موجود ہوں۔ اس کے اندر ایسی غذائی اجزاء موجود نہ ہو جو پیٹ میں ہوا بھر دیں یا قبض پیدا کر دیں یا معدے کے اندر گرانی پیدا کر دیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو غذا ہے وہ جلد ہضم ہونی چاہیے، یعنی کہ زود ہضم ہونی چاہیے، اتنی بھی جلدی ہضم نہ ہو کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد یا کچھ وقت کے بعد ہمیں بھوک محسوس ہو جائے، اور نہ ہی اتنی ثقیل ہو کہ 6 سے 8 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی غذا ہضم نہ ہو۔ یعنی اس ٹرم کو معقول، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، عقل سے نکلا ہے، الف کاف لام عقل، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ تو ہم جو خوراک استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معدے میں جاتی ہے، معدے کے انزائمز کے ساتھ ایکشن اور ری ایکشن کرتی ہے، فعل و انفعال کرتی ہے، اور اس کے بعد کیلوز کی شکل سفید دودھ یا رس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ انتڑیوں میں جا کر جذب ہوتی ہے اور پھر یہ پوری باڈی کے اندر تغذیہ فراہم کرتی ہے۔ تو جو معقول ہے یا عقل ہے یا غذا ہے یا تغذیہ ہے، تو اسی صورت میں جسم کو ملے گا کہ جب غذا اچھی ہوگی اور صالح القاموس ہوگی۔ تو زندہ رہنے کے لیے غذا انتہائی ضروری ہے، یعنی اگر ہمارے جسم میں مختلف قسم کے غذائی اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی کے لیے یا ہمارے جینے کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو خوراک کی کمی کے امراض سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک مرض ہے سوکھا مسان یا مراسمس، جس میں بچہ غذائی قلت کی وجہ سے دبلا پتلا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہڈیاں بہت پرومیننٹ نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے بچوں کے اندر غذائیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں غذائی اجزاء پورے طور پر میسر آنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک لفظ استعمال ہوا ہے مشروب۔ مشروب شراب سے نکلا ہے۔ شراب ہر وہ پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ ڈرنکیبل ہو یا پینے کے قابل ہو۔ سادہ پانی سے لے کے مہنگے ترین مشروبات جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مشروب ایسا ہونا چاہیے جو کہ جسم کے اندر بھاری پن پیدا نہ کرے، اس کے اندر نمکیات کی مقدار معینہ مقدار کے مطابق سیٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر ہیوی میٹلز نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر دیگر معدنیات نہیں ہونی چاہیے۔ سادہ پانی یا کنویں کا پانی سب سے بہترین ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ مشروب کے اندر ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم شراب بدنامی زمانہ ہے اس نام سے تعبیر کرتے ہیں،
جس کو انگلش میں الکوہل کہتے ہیں، یہ ٹوٹلی انسانی صحت کے لیے، انسانی جسم کے لیے، انسانی زندگی کے لیے اور انسان کے اندر جو اعضاء ہیں ان کے لیے ٹوٹلی نقصان کا باعث ہے۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ جب یہ ڈرنک آپ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کا نقصان آپ کے جگر کو ہوتا ہے۔ تو معقول و مشروب کی جو ٹرم ہے یہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھے ہوئے ہے کہ اس کے لیے جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ اس لیے معقول و مشروب یعنی کھانا پینا زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے دیگر چیزوں کے ساتھ ہوا کی موجودگی میں کھانا پینا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے نہ زندہ رہیں۔ اپنی زندگی میں خوراک کو اتنا شامل کریں جس سے آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ تھینک یو۔